السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ظاہر صاحب، یہ جو پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے نا کہ رائے منڈ اجتماع پہ مولانا احمد لاٹ اور ابراہیم دیولہ اور چند ان کے ساتھی اسماعیل گودرا اور فاروق بھائی جو آئے تھے، تو یہ آخری دن اجتماع کے پہنچے تھے۔ باقی یہ جو معاملہ ہے نا امارت کا، یہ ایسا ہے کہ مولانا یہاں پہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد اسٹیج پہ جنازے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ حاجی صاحب کی وصیت ہے کہ مولانا نذر الرحمان صاحب فیصل ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایسا اعلان کیا، اور خورشید احمد بٹلہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ مولوی خورشید۔ یہ اعلان حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جھوٹا اعلان تھا۔ مگر اس کے فوراً بعد یہ طے ہوا، مشورہ ہوا، انہوں نے بھی پوچھا تو انہوں نے معذرت کی کہ یہ اعلان ہم سے غلطی میں ہوا۔ شورا جو حاجی صاحب کی تھی انہوں نے جواب طلبی کی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حاجی صاحب کا جو کمرہ ہے جب تک امیر طے نہ ہو وہ نہیں کھولا جائے گا، اور ماہانہ مشورے میں یہ بات ہو گئی، ماہانہ مشورے کے علاوہ کوئی امور نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ مدرسے والے اور مولوی احسان گروپ جو ہے، انہوں نے بغیر مشورے کے ماہانہ مشورے میں جو امور طے ہوئے ان کے ہٹ کے تالا توڑا اور کمرے میں بیٹھ گئے، اور اعلان کر دیا کہ مولانا احسان صاحب عالمی امیر ہیں، نذر الرحمان صاحب کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کو سب کو چھوڑے، میں جو ہے نا وہاں پہ مجھے کہا گیا مولوی احمد بٹلہ نے کہ بھئی تم مولانا نذر الرحمان صاحب پہ کیوں جاتے ہو؟ میرے ساتھ میرے دو چاچا بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم نذر الرحمان صاحب کے پاس یا مشورے میں کیوں پیش ہوتے ہو، ہمارے پاس آیا کرو۔ اصل امیر جو ایک نمبر ہے وہ ہے مولوی احسان، اور دوسرے نمبر پہ میں ہوں، تیسرے پہ خورشید ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ تو آپ لوگوں نے اسٹیج پہ اعلان کیا تھا حاجی صاحب کے انتقال پہ کہ نذر الرحمان صاحب فیصل ہوں گے، کہہ رہا اس کو چھوڑو۔ یہ بات میں نے شورا کے ماہانہ مشورے میں ہم مفاہمت کے لیے پیش ہوتے تھے، تو وہاں میں نے یہ عرض کر دی، حاجی صاحب کی شورا بیٹھی ہوئی تھی، اور 150 سے زیادہ میواتی جو شعبہ خطوط کے ساتھ والا کمرہ ہے اس میں بیٹھے، کیونکہ ہزاروں میواتی تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کچھ لوگ اندر آ جائیں، جو ہے نا شور شرابہ بہت ہو گیا ہے۔ تو ہم مفاہمت کی بات کرتے تھے کہ بھائی نظام الدین کو مرکزی حیثیت دو اور اسی طرح مل کے کام کرو، ادروائز آپ یہاں سے جاؤ۔ تو انہوں نے وہ کمرے میں بلایا، تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم نے مفاہمت کے لیے خط لکھ دیا ہے، نذر الرحمان کے دستخط ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب کے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ مولانا نذر الرحمان صاحب کے دستخط کو کیا کرنا ہے؟ مجھے تو یہ بولا ہے مولوی احمد بٹلہ بیٹھا ہے، یہ بولتا ہے جی مولوی احسان امیر ہے، اور دوسرے نمبر پہ مولوی احمد بٹلہ کہتا ہے میں خود ہوں، تیسرے پہ خورشید ہے، آپ خط دکھا رہے ہو مولانا نذر الرحمان کا؟ ان کا نہیں، میں نے کہا یہ منہ پہ بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، بولیں۔ تو وہ نہیں بولے، بار بار میرے کہنے پر نہیں بولے، سب نے یہ بات سنی۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ہم گواہ ہیں، ہمیں بولا گیا ہم امیر ہیں۔ اس کے بعد پھر رائیونڈ کی جو طلباء کی لاک ڈاؤن سے پہلے دستار بندی ہوئی تھی، سالانہ ختم بخاری، اس پہ باقاعدہ اسٹیج لگتا ہے، ایک جلسے کا سماں ہوتا ہے، بچے جو فارغ ہوتے ہیں اس کے والدین بھی آئے ہوتے ہیں، گھر والے دوست احباب بھی آئے تھے۔ تو وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی آپ خوش نصیب طالب علم ہیں کہ آپ کی دستار بندی پر، ختم بخاری پر عالمی شورا کے عالمی امیر صاحب جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس حساب سے مولوی احسان صاحب عالمی امیر ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کی ختم بخاری ہو رہی ہے، تو یہ آپ خوش نصیب طالب علم ہیں۔ یہ ہو گیا جی 2 دفعہ۔ اب پھر وہاں پہ جو حکومتی وفود آتے ہیں رائیونڈ کے اندر، ان کو بھی یہ تعارف کراتے ہیں کہ یہ مولانا احسان صاحب عالمی امیر ہیں۔ اس کی ایک ویڈیو کلپ بھی چلا تھا جو انہوں نے مولانا یہاں پہ پرویز لاہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، وہ کچھ وزیروں کے ساتھ آیا تھا، تو ان کی ویڈیو بھی چلی گئی، عالمی امیر سے ملاقات کر رہے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ بطور امیر بن کے مرکز کو ڈیل کر رہے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد ابھی جو ہوا ہے حویلی کے اندر، جو یہ لوگ آئے ہیں جس کا شور شرابہ ہے پوری دنیا میں، تو آخر کچھ تو ہوتا ہے نا اندر، جو ہے نا کچھ تو ہوا کہ یہ جھگڑا ہوا، جو بھی ہوا، یا امیر کے لیے بات ہوئی کہ بھئی آپ عالمی امیر کا کیوں اعلان کرتے ہو؟ اگر عالمی امیر بنانا ہی ہے تو ظاہر ہے ان بڑوں میں سے بنایا جائے، مگر جو ہے نا یہ اندر ان کی آپس میں باتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔
تو ان کا جھگڑا امارت کا یہ ہے کہ مولانا احسان صاحب کہتے ہیں میں امیر ہوں، یہ ہے جھگڑا۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ لوگوں کو کیوں بتائیں گے؟ باقی یہ جو جھگڑا اندر ان کی بات ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ امیر بن کے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور مولانا نذر الرحمان صاحب کو فیصل ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کو پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ آتے ہیں یہ ظاہر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، کچھ ان کے اندر کھاتے گڑبڑ ہوئی ہے، اس کا ہی شور مچا ہے نا۔ تو یہ ہے جی معاملہ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ یہاں پہ شورۂ نظام دھرم برم ہے، یہ کسی وقت بھی دھڑام تختہ ہونے والا ہے۔ لوگ شورا کو نہیں مانتے، خروج کم ہو گیا ہے، کام کم ہو گیا ہے، اتفاق رائے کم ہو گیا ہے، یہ شورا والے حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو عمارت کے شعبے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ اٹھ گئے ہیں۔ اب پہلے مفاہمت کی بات ہوتی تھی، ابھی آپس میں کھڑے ہو گئے ہیں، الگ الگ جماعتیں، خروج ہو رہا ہے الگ الگ۔ تو یہ نہیں چل سکتا نظام یہاں پاکستان میں نا۔ عوام نے پہلے خاموشی اختیار کی کچھ مصلحت کے تحت کہ بھئی کام بچ جائے، شراب بیزتی نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، مگر ابھی کیونکہ انہوں نے امارت کے لیے، نظام الدین کے لیے آواز اٹھانے والوں کے اوپر جو ہے نا انتقامی کارروائیاں کی، حکومت کو استعمال کیا، پولیس کو کیا، تو اب وہ بھی کھڑے ہو گئے آگے سے۔ تو یہ جو ہے نا اب شورئی نظام نہیں چل سکے گا نا، پاش پاش ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی کمزور سطح ہے ان کی، اللہ پاک رحم کرے۔ باقی جو ہے نا تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے اجتماعی طور پہ ان سارے اختلافات میں بہت زیادہ ہے، کہ عمومی مجمع چھوڑ گیا، خروج پہ نہیں آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ یہی باتیں کرتا رہتا ہے کہ یار وہ عمارت کا کیا ہوگا، شورا کا کیا ہوگا، وہ جماعت نہیں آنے دینی، وہ اس کی جماعت نہیں آنے دینی۔ یہ جھگڑا پوری دنیا میں پہلے ہی تھا، یہاں اب شروع ہو گیا ہے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔